اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہیڈ لائن آپ نے دیکھ لیا ہوگا آج پرائم نیوز میں کس مدعے پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، ممبئی فسادات 30 سال مکمل ہو گئے، آج تک مظلومین کو انصاف نہیں ملا۔ سپریم کورٹ حکم کے باوجود بھی سرکاری سطح پر، گورنمنٹ لیول پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ہلال مسجد فائرنگ میں جو زخمی ہوئے تھے فاروق ماپکر صاحب، ان کا کہنا ہے کہ قصوروار پولیس افسر پر آج تک کارروائی نہیں ہوئی، جس پر وہ غمگین بھی ہے۔ جی ہاں، بہت ساری خبریں ہیں، لیکن چلیے آئیے، اس ملک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آج بھی بھلے ہی پورا میڈیا تقریباً 99% کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ میڈیا پوری طریقے سے بک چکا ہے، دلال بن چکا ہے، گودی میں بیٹھ چکا ہے۔ اسی لیے گودی میڈیا، اس کا اسپیشل نام رکھ دیا گیا ہے۔ گوگل پر آپ صرف لکھو گودی میڈیا تو خوبصورت دلالوں کے چہرے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ جی ہاں، رویش کمار کے ہٹنے کے بعد اب این ڈی ٹی وی بھی اسی لائن میں شمار ہو چکا ہے۔ تو یہ حال تو ہے، لیکن آج بھی 1% ہی صحیح امید بچی ہوئی ہے۔ بمبئی کے بم دھماکوں کی آڑ میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش رچی گئی تھی۔ بم دھماکوں کی آڑ میں، بمبئی بم دھماکوں کی آڑ میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش رچی گئی تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک مشہور ٹی وی جرنلسٹ ہے جتیندر دکشت، انہوں نے اپنی کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام ہی ہے بامبے آفٹر ایودھیا، ممبئی آفٹر ایودھیا، کہ ایودھیا میں جو کانڈ ہوا، ایودھیا میں کون سا کانڈ ہوا تھا؟ ایودھیا میں ایک 500 سال پرانا اللہ کا گھر، جسے بابری مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، بھلے ہی اب وہ نہیں ہے، لیکن دیکھیے بھائی، میں تو مسلمان ہوں اور تمام مسلمانوں کا ایک ایمان ہے کہ ایک جگہ جہاں مسجد تھی، بنی تھی، اب وہ قیامت تک مسجد رہے گی، چاہے وہاں پر کچھ بھی بن جائے۔ اس کو ظلم کے طور پر، پاور کے طور پر کسی بھی طریقے سے چھین لیا جائے، وہاں پر کچھ بھی بنا دیا جائے، مسلمان کا تو ایمان ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے، آستھا ہے کہ ایک جگہ جہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوا، اب وہ قیامت تک زمین ہی نہیں، زمین پاتال سے کہ آسمان تک وہ اللہ کا گھر ہی رہتا ہے، چاہے وہاں پر کچھ بھی بنا دیا جائے۔ لیکن ایودھیا میں دنیا جانتی ہے، خود کورٹ نے کہا ہے کہ جس طریقے سے مسجد کو گرایا گیا، یہ آتنکواد تھا، یہ آتنکواد تھا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آتنکوادیوں کو آج تک سزا نہیں سنائی گئی۔ بابری مسجد کو کون آیا، کون سی طاقت تھی، سب جانتے ہیں، مگر ان مجرموں کا نام آج تک کہ باقاعدہ مجرمین کی حیثیت سے بیان نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ 30 سال مکمل ہو گئے۔ جو آتنکوادی تھے، جنہوں نے اللہ کے اس گھر کو شہید کیا، ملک میں ننگا ناچ کھیلا، اس کے بعد سینکڑوں ہزاروں بے قصوروں کی جانیں گئی، مگر ان آتنکوادیوں کو آج تک سزا نہیں سنائی گئی، یہ بھی دنیا نے دیکھا۔ اور پھر بابری مسجد کی جگہ جو ہے وہ کسی اور کو دے دی گئی، یہ بھی دنیا نے دیکھا، اور اب وہاں پر بھوے مندر کا نرمان کیا جا رہا ہے اور اس کا اوپننگ کیا جائے گا، اور 2024 کا الیکشن جیتا جائے گا، اسی نام پر روٹیاں کھائی جائے گی، یہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ لیکن سچے اچھے انصاف پسند ہندوؤں کی اور قلم کاروں کی، پترکاروں کی کمی نہیں ہے۔ ایودھیا کا معاملہ ہونے کے بعد، بابری مسجد کے شہادت کے بعد ممبئی میں جو فساد پھوٹا تھا،
جی ہاں، خون کی ندیاں بہی تھی. اور پھر کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو ہی بدنام کیا گیا تھا، بم دھماکے کرائے گئے اور مسلمانوں کو بم دھماکوں کی آڑ میں بدنام کیا گیا. یہ سازش رچی گئی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک ٹی وی جرنلسٹ جتیندر دکشت نے اپنی کتاب میں ان تمام چیزوں کو لکھا ہے، اور اس کتاب کا نام ہی ہے، اور یہ نامور ٹی وی چینل اے بی پی ماجھا کے ویسٹرن انڈیا کے چیف ہے جتیندر دکشت. انہوں نے ممبئی کے گنجان مسلم آبادی والے علاقے کے ڈونگری سے قریب مسجد بندر اسٹیشن کے نزدیک پرورش پائی تھی. انہوں نے اس کتاب میں کھل کر لکھا ہے کہ بمبئی میں جو کچھ بھی بم دھماکے ہوئے تھے، ان بم دھماکوں کی آڑ میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش رچی گئی تھی. نیز کسی ایک شخص کے، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی ایک شخص کے غیر سماجی فعل سے، یعنی کوئی ایک شخص اگر کوئی غلط کام کرے تو اس کی وجہ سے پوری قوم کو بدنام نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی وہ گندا شخص قوم کی پہچان بن سکتا ہے. ایسی باتیں کون کہہ رہے ہیں؟ ٹی وی مشہور نامور ٹی وی جرنلسٹ جتیندر دکشت نے بابری مسجد کی شہادت کے بعد ممبئی میں ہوئے فرقہ وارانہ فسادات اور اس کے بعد ہوئے سلسلہ وار بم دھماکوں پر لکھی گئی اپنی کتاب ممبئی آفٹر ایودھیا میں پوری چیزیں لکھی ہے. یعنی اس ملک میں اچھے سچے ہندوؤں کی کمی نہیں ہے، جو کھل کر لکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس ملک میں ہمیشہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے. ویسے آپ کو معلوم ہوگا کہ نقلی داڑھی اور نقلی ٹوپی والے بھی اس ملک میں پکڑے گئے ہیں، جنہوں نے دنگے فساد پھیلا کر یہ سارا مسلمانوں پر تھوپنے کی کوششیں کی. تو ایسے ہی جتیندر دکشت نے کھل کر اپنی کتاب ممبئی آفٹر ایودھیا میں لکھا ہے کہ فرقہ پرستوں نے کس طریقے سے ممبئی کو آگ لگائی، کس طریقے سے دنگے فساد پھیلائے، اور کس طریقے سے بعد میں بم دھماکے ہوئے اور ان بم دھماکوں کی آڑ میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش رچی گئی. انہوں نے اپنی کتاب میں تفصیلی جائزہ لیا ہے اور فرقہ وارانہ فسادات کے دنوں کا ذکر کرتے ہوئے دکشت نے کہا ہے کہ ان کے بچپن کی بات ہے. بچپن کی بات بھی انہوں نے لکھی. انہوں نے لکھا ہے کہ میرے بچپن کی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے سلمان رشدی کی کتاب شیطانی آیات کے خلاف ممبئی کے محمد علی روڈ پر احتجاج ہوا تھا، جس کے بعد پولیس نے احتجاج میں وہ لکھتے ہیں کہ جس کے بعد پولیس نے فائرنگ کی تھی اور 12 مسلم نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ اس احتجاج میں وہ بھی ایک تماشائی کی حیثیت سے شامل ہوئے تھے. اس وقت ان کے پیر پر بھی کانچ کی بوتلیں لگی تھی جس سے وہ لہو لہان ہو گئے تھے. انہوں نے لکھا کہ زخمی حالت میں ایک باشرہ یعنی داڑھی والا مسلمان بزرگ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر گھر تک مجھے پہنچایا تھا، جسے میں کبھی بھول نہیں سکتا. 3 برسوں کی انتہک محنتوں سے لکھی جانے والی اس کتاب میں دکشت نے بابری مسجد کی شہادت کے بعد ممبئی کے بدلتے چہرے کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے 1990 عیسوی سے کشمیر میں جاری خونی جنگ کا ممبئی میں ہوئے فرقہ وارانہ فسادات اور بم دھماکوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے موجودہ حالات نے ہر کسی کے ذہنوں میں فرقہ واریت نفرتوں کا زہر گھول دیا ہے. اور انہوں نے پھر یہ بھی لکھا کہ اگر اب بھی ہم نہیں سنبھلے اور ہندو مسلم ایکتا کو اگر ہم نے باقی نہیں رکھا تو پھر وہ دن دور نہیں جب پیارا ملک ہندوستان، پیارا ملک بھارت خانہ جنگی کا سامنا کرے گا. اور انہوں نے لکھا کہ ہم تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑے ہو جائیں گے. دکشت نے اپنی کتاب میں ممبئی میں ہوئی گینگ وار کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ کس طرح سے بابری مسجد کی شہادت کے بعد انڈر ورلڈ پر بھی فرقہ واریت کا رنگ چڑھ گیا تھا اور کس طرح سے شہر کی سیاست میں بھی تبدیلیاں رونما ہوئی تھی. میں نے پرائم نیوز میں صرف تذکرہ کیا تاکہ آپ اس کتاب کو پڑھیں. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ہمارے ملک میں 1-2% ہی صحیح مگر سچے قلمکار اور سچے پترکار
दीक्षित की शक्ल में जिंदा है, जिन्होंने खुलकर ये लिखा है कि बम धमाकों की आड़ में मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। और फिर आखिरी बार ये जुमला कहूंगा कि जितेंद्र दीक्षित जी ने खुलकर कहा है कि अब भी मौका है, इस प्यारे देश को बचा लो, इसकी एकता अखंडता को बचा लो, हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा होने न दो, वरना ये मुल्क खाना जंगी का शिकार हो जाएगा। और मैं ये भी कहूँगा कि इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाया जा रहा है, क्योंकि मुल्क की सत्ता खुद समझती है कि अगर हमने हिंदू मुसलमानों को नहीं लड़ाया तो हम सत्ता पर टिके नहीं रह सकते। इसलिए दीक्षित जी का ये कहना है, जितेंद्र दीक्षित जी का ये कहना है कि अब भी मौका है, मुल्क को बचा लो, वरना मुल्क खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। और मैं आपसे अपील करूँगा कि इस किताब को आप ख़रीदें और ख़रीद कर पढ़ें, समझने की कोशिश करें और इस मुल्क की एकता को बचाने के लिए मैदान में आएँ। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।